نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ قرآن کریم کورس کی 45ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 20 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ ان کا ترجمہ ہے بے شک۔ ان اس کا ترجمہ ہے بے شک۔ رب کا، رب کا معنی رب ہے، اور کاف کا ترجمہ ہے تیرا۔ تو رب کا تیرا رب، آپ کا رب۔ اب ترجمہ ہو گیا بے شک آپ کا رب لبالمرصاد، یہاں 3 لفظ ہیں۔ لام اس کا ترجمہ ہے البتہ، با اس کا ترجمہ ہے یہاں پر میں۔ با کے بہت سے ترجمے ہوتے ہیں، یہاں پر با کا ترجمہ ہے میں۔ اور مرصاد اس کا ترجمہ ہے گھات، انتظار گاہ اور گھات۔ تو لبالمرصاد کا ترجمہ ہو گیا البتہ گھات میں ہے، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ 3 لفظ ہیں۔ فا اس کا ترجمہ ہے پس، اما اس کا ترجمہ ہے بہرحال، اور انسان کا معنی انسان ہے۔ تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ پس بہرحال انسان، اذا ما ابتلاہ یہاں 2 لفظ ہیں۔ اذا ما اس کا ترجمہ ہے جب، اور ابتلا، ابتلا یہ اردو میں ابتلا کا لفظ جیسے استعمال ہوتا ہے وہی لفظ ہے۔ ابتلا کا معنی ہے آزمائش، آزمانا، اور ابتلا اسی سے فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا آزمایا۔ لیکن اذا کی وجہ سے، کیونکہ اذا ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا جب آزماتا ہے۔ یہاں پر ابتلا کا ترجمہ ہوگا جب آزماتا ہے، اور ہو ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے اس کو، مراد ہے انسان کو۔ تو اذا ما ابتلاہ اس کا ترجمہ ہو گیا جب آزماتا ہے اس کو۔ ربہ 2 لفظ ہیں، لفظ رب کا معنی رب ہے، اور ہو ضمیر اس کا ترجمہ ہے اس کا، جب آزماتا ہے اس کو۔ ربہ اس کا رب، فاکرمہ یہاں پر بھی 3 لفظ ہیں۔ فا اس کا ترجمہ یہاں پر کریں گے اور، اکرمہ یہ فعل ماضی ہے اکرام سے۔ اکرام کا معنی ہے عزت دینا یا اکرام کرنا، اردو میں ایسے بھی استعمال ہوتا ہے، تو عزت دینا یا اکرام کرنا۔ اور ہو ضمیر اس کا ترجمہ ہے اس کو۔ فاکرمہ کا ترجمہ ہو جائے گا اور عزت دیتا ہے اس کو۔ ونعمہ واو اس کا ترجمہ ہے اور، نعم اس کا ترجمہ ہے نعمت دینا،
نعمت دینا نعمت عطا کرنا، نعمت دینا، اور ہو ضمیر اس کا ترجمہ ہے اس کو، تو ترجمہ ہو جائے گا اور نعمت دیتا ہے اس کو۔ فَيَقُولُ، فا اس کا ترجمہ ہے تو، یقول قول سے ہے، اور قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، تو یقول فعل مضارع ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کہتا ہے۔ رب بھی دو لفظ ہیں، رب کا معنی رب ہے، اور یہ جو یا ہے اس کا ترجمہ ہے میرے۔ فَيَقُولُ تو کہتا ہے، میرے رب نے، میرے رب نے، اکرمن، اکرم ابھی لفظ گزرا، اس کا معنی ہے عزت دینا، اکرام کرنا، اور نی اصل میں تھا نی، تو نی یہ ساتھ یا ضمیر ہے، اس کا معنی ہے مجھ کو، تو اکرمن عزت دی مجھے، مجھ کو، مجھے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا اور بہرحال، یہ دونوں لفظ ابھی گزرے ہیں، اور بہرحال، اذا مبتلاہ یہ الفاظ بھی ابھی گزرے ہیں، جب آزماتا ہے اس کو، فقدر علیہ، فا اس کا ترجمہ ہے اور، قدر اس کا معنی عربی میں قدر کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے تنگی، تو یہاں پر یہی معنی ہے تنگ کر دینا، قدرہ کا معنی ہے تنگ کر دینا، اسی سے فعل ماضی ہے، تو تنگ کر دیتا ہے، ویسے تو ماضی کا ترجمہ ہوگا تنگ کر دیا، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا تنگ کر دیتا ہے۔ علیہ، اعلیٰ اس کا ترجمہ پر ہے، اور ہی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے اس، تو فقدرہ اور تنگ کر دیتا ہے اس پر، رزقہ دو لفظ ہیں، رزق کا معنی رزق ہے، اور ہو کا ترجمہ ہے اس کا، تو رزقہ کا ترجمہ ہو جائے گا اس کا رزق، تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق۔ فَيَقُولُ ربی یہ دونوں لفظ ابھی گزرے، تو کہتا ہے میرے رب نے، اہانن، اہانن، اہانا یہ اہانت سے ہے، اہانت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے اہانت کرنا، اور نی اصل میں نی تھا، اس کا معنی ہے میری، تو اہانن میری اہانت کی، میرے رب نے میری اہانت کی۔ کلا بل، کلا اس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے، اور بل کا ترجمہ ہے بلکہ، تو کلا بل ہرگز نہیں، بلکہ، لا تکرمون، لا اس کا ترجمہ ہے نہیں، تکرمون اسی اکرام سے فعل مضارع ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اکرام کرنا، عزت دینا، لا تکرمون تم نہیں اکرام کرتے، یتیم، یتیم کا، تم نہیں اکرام کرتے یتیم کا۔ ولا تحاضون، واو اس کا ترجمہ ہے اور، لا اس کا ترجمہ ہے نہیں، اور تحاضون اس کا ترجمہ ہے ابھارنا، تحاضون کا ترجمہ آتا ہے ابھارنا، تو ابھارتے، ولا تحاضون اور نہیں ابھارتے، یعنی ترغیب نہیں دیتے دوسروں کو، اعلیٰ طعامل، اعلیٰ اس کا ترجمہ ہے پر، اور طعام اس کا معنی ہے کھانا، تو اعلیٰ طعامل کھانے پر، مسکین، مسکین کا مطلب مسکین ہی ہے، جو انسان غریب ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ طعامل مسکین، مسکین کے کھانے پر، مسکین کے کھانے پر۔ وَتَأْكُلُونَ، واو اس کا ترجمہ ہے اور، تأکلون یہ عقل سے ہے، عقل کا معنی بھی کھانا ہوتا ہے،
اور تأکلون اسی سے فعل مضارع ہے تو ترجمہ ہو جائے گا اور تم کھا جاتے ہو، اور تم کھا جاتے ہو۔ تراث کہتے ہیں مال وراثت کو، تراث کا معنی ہے مال وراثت کو، تو مال میراث کو اکلن، اکلن کا معنی بھی کھانا ہے، اکلن کھانا، اور لما اس کا معنی ہے سمیٹ کر، اکلن لما سمیٹ کر کھا جانا۔ یہ عربی کا انداز ہوتا ہے، بات پر زور دینے کے لیے اس طریقے سے کلام کیا جاتا ہے، تم کھا جاتے ہو کھانا سمیٹ کر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، واو اس کا ترجمہ ہے اور، تحبون یہ حب سے ہے، حب کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، اور مال کا معنی ہے مال، تو تحبون فعل مضارع ہے تو تم محبت کرتے ہو ترجمہ ہوگا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبًا جما، حب اس کا معنی بھی ذکر ہوا محبت کرنا، اور جما اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، جمع کا ترجمہ ہے بہت زیادہ، تو ترجمہ ہو گیا بہت زیادہ محبت کرنا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ محبت کرنا۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے، فاما الانسان بس بہرحال انسان، اذا مبتلاہ جب آزماتا ہے اسے، ربہ اس کا رب، فاکرمہ پھر اسے عزت دیتا ہے، ونعمہ اور نعمت دیتا ہے، فیقول تو کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھے عزت دی، واما اور بہرحال، اذا مبتلاہ جب آزماتا ہے اسے اس کا رب، فقدر علیہ پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر، رزقہ اس کا رزق، فیقول تو کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اہانن میری اہانت کی، کلا ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ لا تکرمون تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا، ولا تحاضون اور نہیں تم ابھارتے، اعلی طعام المسکین مسکین کے کھانا کھلانے پر یعنی دوسروں کو، وتأکلون اور تم کھا جاتے ہو، تراثا میراث کا مال، اکل لما سمیٹ کر، وتحبون اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبًا جما بہت زیادہ محبت کرنا۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا